میں تو امتی ہوں اے شاہ میں نے عرض کیا کہ علم اور ایمان کے سیکھنے کا تعلق اصل مسجد سے تھا، اور یہ ایمان لانے کا جو امر ہے یہ خود ایمان والوں کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ایمان والے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اہل ہیں۔ الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ ایمان والے اس ایمان کے سیکھنے کے اور ایمان کے سکھلانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کی تعلیم اور ایمان کی تقویت اور ایمان کے ازدیاد کا اصل تعلق مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرنے سے تھا۔ سید العلماء معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ بذات خود گشت کرتے اور صحابہ کو ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے استنباط کیا ہے کہ یہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرنا یہ سید العلماء معاذ بن جبل کا معمول ہے، اور یہی ان کے ہی عمل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے، یہ خود ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کرتے لوگوں میں اور کہتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ چلو، اپنے پر ایمان لائیں گے۔ فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا کہ روزانہ اپنی مسجد کے لیے وقت فارغ کرنا عام امت کو، عام انسانوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دینے اور ان کو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے الفاظ، اس کا اخلاص، اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے یہ ایک مستقل کام ہے، کیونکہ جس طرح احکام کا علم سکھلانا فرض ہے، اس طرح ایمان کا علم سیکھنا سکھلانا بھی فرض ہے۔ یہ مستقل فریضہ ہے، ایمان مستقل فریضہ ہے، علم احکام مستقل فریضہ ہیں۔ ہم صرف احکام کا علم پڑھائیں اور ایمان نہ سکھلائیں تو عمل کے کرنے کی استعداد پیدا نہ ہوگی، اس لیے کہ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ اطاعت کا اصل تعلق یقین سے ہے۔ اس لیے یہ ایک معمول ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کیے جائیں اور مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں ایمان سکھلایا جائے، مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں ایمان سکھلایا جائے، یہ کبار صحابہ کا معمول ہے۔ عبداللہ بن رواحہ، عمر بن خطاب، معاذ بن جبل، ان تینوں سے تو یہ بات براہ راست ثابت ہے۔ حضرت حیات الصحابہ کے تیسرے حصے کے شروع میں مجالس ایمان کا ایک باب قائم کیا ہے، اور اس میں صحابہ کرام کے ان معمولات کو ذکر کرتے ہوئے آگے جو واقعات جمع کیے ہیں، وہ واقعات وہ جمع کیے ہیں جس سے مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں سے کامیاب نہ ہونے اور اعمال مسجد سے اللہ کے وعدوں کے یقین سے اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے کامیابی کا یقین سکھلایا جاتا ہے۔ یہ حضرت نے واقعات جمع کیے ہیں، اسی میں یہ واقعہ ہے جس میں ایک آدمی نے آ کر کہا تھا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل گیا ہے، فرمایا اس کو شہد پلاؤ، اس کو شہد پلاؤ، اس کو شہد پلاؤ، آخر میں فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی بات سچی ہے۔ ہمارے مسجد میں مذاکروں کا جو اصل مقصد ہے وہ تمام نقشوں میں، تمام دنیا مسجد سے باہر کے نقشوں میں جتنی مادی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں، ان سارے شکلوں کے یقین سے امت کو نکالنا اور مسجد سے
صحیح یقین اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی تعلیم دینا، یہ ہمارے مسجد کے گشتوں کا اور اس گشت سے متعلق ہمارے مسجد کے حلقوں کا اور اس حلقوں کو آباد کرنے سے متعلق گشتوں کا مقصد یہ ہے، جسے میں نے عرض کر دیا ہے کہ متعدد صحابہ کا معمول تھا، ایک ایک کی خوشامد کرتے، بازاروں میں ہاتھ پکڑتے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ کہ پھر پر ایمان لے آویں، جبکہ صحابہ کرام کمال ایمان پر تھے، کمال ایمان پر صحابہ تھے، لیکن یہ کام وہ صحابہ کیا کرتے تھے عبداللہ بن رواحہ جیسے، جنہیں بیوی کی گود میں سر رکھ کر بھی آخرت اور جہنم کے پل سے گزرنا انہیں بیوی کی گود میں رلا رہا ہو، ان کی تعلیم کے حلقے میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ ایسا صحابی جو خواہش کے مقام پر جہنم کے پل کو یاد کر کے اس پر سے گزرنے کا تصور کر کے رو رہا ہو، اس کی مسجد میں تعلیم کے حلقے میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟